نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ جو ویب سائٹ خیرآباد.org بنی ہے، یہ خیرآباد کے اولیاء کرام پر منحصر ہے، کیونکہ اس قصبے کو مدینۃ الاولیاء کہا گیا ہے، یعنی ولیوں کا شہر ہے، اولیاء کرام کا شہر ہے، اور اس کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے۔ اس قصبے کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے اس کا نام کچھ اور تھا، کبھی چترشلا تھا، کبھی چتر کر کے اور بھی کچھ نام تھے۔ یہ مسلمانوں سے یہاں آنے سے قبل کی بات ہے، اور پھر مسلمانوں میں سب سے پرانا نام جو اولیاء کرام کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو حضرت یوسف خان غازی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور ان کا واسطانہ خیرآباد میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا نام حضرت مخدوم شیخ سعد الدین قدس سرہ العزیز کا ہے کہ آپ خیرآباد میں آئے اور آپ نے اس قصبے کو دین کی تبلیغ سے مزین فرمایا۔ ایک نام اور بھی آتا ہے تاریخ میں، وہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء زری زربفت رحمۃ اللہ علیہ دہلوی کے خلیفہ کا یہاں مزار ہے، لیکن اس کے کہیں نشانات کچھ پتہ نہیں چلتا ہے کہ کہاں پر ان کا مزار تھا، کیا تھا، لیکن یہ معلوم ہے کہ وہ خیرآباد کے تھے اور ان کا خیرآباد میں کہیں مدفن بھی ہے۔ یہ سلسلے چشتیہ کے یہاں پر کافی بزرگان دین کے مزارات ہیں۔ پھر آپ کے مرید حضرت مخدوم نظام الدین المعروف مخدوم الہادیہ، جنہیں یہاں عرف عام میں چھوٹے مخدوم صاحب کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے، آپ کا مزار اقدس ہے۔ پھر آپ کے صاحبزادگان جو تمام مخدومین کے منصب پر فائز ہوئے، ان کے بھی مزارات یہیں پر ہیں، بلکہ ان کے صاحبزادے مخدوم ابوالفتح صاحب کا مزار انہی کے روضے کے اندر ہے۔ پھر خانقاہ حافظیہ ہے، حافظ مولانا محمد علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حافظ مولانا اسلم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اسی سلسلے میں پھر ایک منا شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کا بھی مزار ہے۔ سلسلے قلندریہ میں ایک لہرپور سے ایک شاخ حضرت مجا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سے بھی یہاں پر آئی، ان کے بھی سلسلے کے بہت سے مزارات ہیں یہاں پر۔ اور ماضی قریب میں ایک بہت بڑا نام جو آپ تصوف و معرفت کے افق پر آفتاب بن کے چمکا، وہ حضرت مقبول انور قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے۔ میری پیدائش سے کچھ 4-5 سال قبل ان کا وصال ہو گیا تھا، میں ان کی زیارت سے محروم رہا، لیکن میرے اکابرین بزرگوں نے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس نے یہ نہ کہا ہو کہ حضرت مقبول انور قلندر اللہ کے ولی نہیں تھے، بہت پائے کے بزرگ تھے۔ اور جبکہ خود میرے شیخ، میرے پیر طریقت شاہ سجاد حسین علیہ الرحمٰن نے یہ مجھ سے فرمایا بارہا کہ جس نے مقبول میاں کو دیکھ لیا اس کی نظر میں جلدی کوئی ٹک نہیں پائے گا۔ بہت پائے کے بزرگ تھے، سلوک بھی تھا، جذب بھی تھا۔ تو اس طرح سے یہ قصبہ ظاہر سی بات ہے کہ اولیاء کرام کا قصبہ رہا ہے، اور یہاں پر تمام سلاسل کے مزارات ہیں۔ ہم لوگوں نے مل کر جو یہ صوفی سلوک فاؤنڈیشن قائم کیا ہے، جس کے اغراض و مقاصد اس کے نام پر مشتمل ہیں کہ جو صوفی ہوتا ہے اس کا سلوک کیا ہوتا ہے، ایٹیٹیوڈ، کہ اس کا ویوہار کیا ہے سوسائٹی کے ساتھ، عوام کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اپنے عزیز و قریب کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ۔ جو وہ سلوک تھا صوفیوں کا، ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس سلوک کو، ہم صوفی نہیں بن سکتے ہیں، کم سے کم ہم وہ ایٹیٹیوڈ تو پیش کر سکتے ہیں، وہ سلوک تو پیش کر سکتے ہیں۔ اسی غرض سے ہم لوگوں نے مل کر یہ ایک فاؤنڈیشن قائم کیا ہے، اور اس کے جو دیگر آبجیکٹیوز ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب ہم پسماندہ طبقات کی پشت پناہی، ان کی مالی امداد، ان کی تعلیم، ہینڈی کیپس کے لیے ان کے لیے وہیکلس پرووائڈ کرنا،
اور ان کی جو بھی امداد ہو سکتی ہے فاؤنڈیشن کے اکاؤنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بجٹ ہے اس کے تحت ہماری یہی خدمات رہیں گی. اور اس کے علاوہ اگر ہمارے جو توفیق اللہ جیسی دیتا جائے گا اور جو اس طرح سے ہمارا بجٹ بڑھتا جائے گا، پھر ہمارا ایک نظریہ یہ ہے کہ یتیم بچیوں کی شادیاں، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی شادیاں کروانے کا بھی ایک مقصد اس میں شامل ہے کہ وہ ہم ان کی جو بہت سی ہمارے گھروں میں بچیاں ہیں یا جو بیوائیں ہیں جن کا کوئی سرپرست نہیں ہے، ان کی سرپرستی، ان کی مدد اور ان کی خدمت، یعنی غرض کی ہر مجبور، بےکس اور معذور انسان کی خدمت کرنا ہمارے فاؤنڈیشن کا نصب العین انشاءاللہ رہے گا. ہم اس عہد کے ساتھ اور اس پختہ ارادے کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور کہ لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا کہ مصداق کہ ابھی تو ہم مختصر لوگ ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہمارا یہ فاؤنڈیشن کافی بڑے بڑے کام کرے گا، کیونکہ اس میں جتنے بھی اراکین ہیں، جو بھی اس کے ممبرز ہیں، وہ ایک جذبے کے ساتھ، اور جذبے بھی میں بھی اخلاص ہے، اس جذبے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس مشن کو آگے لے کر کے ہم لوگ چلیں گے. اور ہمارا زیادہ تر اس پر جو ہماری جو توجہ رہے گی وہ یہ رہے کہ ہم اس کو خیر آباد سے ہی جوڑے رکھیں. اس میں ہمیں لٹریری پروگرام بھی کرنے ہیں، کچھ اور بھی پروگرامز ہمارے ذہن میں ہیں کہ ایسے ایسے پروگرام ہم کریں گے، یعنی کہ جیسے کہ صوفیانہ مشاعرے کے لیے بھی ہم سوچیں گے، مشاعرے بھی ہیں، اور کلاسیکل موسیقی کے سلسلے میں بھی، قوالی کے سلسلے میں بھی، جس سے عوام کا انٹرٹینمنٹ بھی ہوتا رہے اور لوگ اس سے جڑتے بھی رہیں، اور خدمت کا جذبہ جو ہے وہ بھی بدرجہ اتم آگے بڑھتا رہے. یہی سب ہمارے غرض و مقاصد ہیں، اور باقی ہمیں اپنے اراکین کے ساتھ ساتھ اپنے مقامی طور پر اہل خیر آباد کی بھی سے بھی مدد کی ہماری درخواست ہے کہ وہ ہمارے بازو بن جائیں. ہماری کوشش رہے گی کہ جو بھی خدمت ہم کریں وہ اس قصبے کے لیے کریں اور اس سلوک کو پیش کریں جو ہمارے اکابرین کا سلوک تھا، کہ جیسا کہ میں نے ابھی پہلے عرض کیا کہ غریب، نادار، پسماندگان، ان حضرات کی پشت پناہی کرنا، ان کی امداد کرنا، ان کی خدمت کرنا، اور جو معذور لوگ ہیں ان کو بھی آگے بڑھانا، زندگی کے ہر مارکے میں ان کو کہیں سے پیچھے نہیں رکھنا ہے. اگر قدرتی طور پر ان میں کوئی معذوری ہے تو ہم اس معذوری کا سدباب تو نہیں بن سکتے ہیں، لیکن ہم ان کی معذوری میں کچھ مدد ضرور کر سکتے ہیں. اور تمام انسانیت سے میری یہ درخواست ہے کہ بغیر تفریق مذہب و ملت، اس ہمارے فاؤنڈیشن کا ایک یہ بھی مقصد ہے کہ ہم کسی مذہب اور کسی ملت کے ساتھ میں کام نہیں، بلکہ ہم انسانیت کے لیے کام کریں گے. وہ انسان کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی ملت کا ہو، کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، جہاں جہاں تک ہمارے امکان میں جو کچھ آتا جائے گا ہم وہ کرتے جائیں گے. یہ ہمارا ایک نظریہ ہے اور یہی ہمارا ایک مقصد ہے. اور یہ صوفی سلوک فاؤنڈیشن، اس کے لیے میں دعا گو ہوں اور لوگوں سے دعاؤں کا طالب ہوں کہ اس کے لیے دعا کریں.